عباسی کے ساتھ فیض حمید ایک ایسی متنازع شخصیت رہے ہیں عمران خان کے دور میں، جو کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے رہے اور ہر جگہ ان کی مداخلت، ان کی ہر جگہ موجودگی، ان کے خلاف آپ کو یاد ہوگا شوکت علی صدیقی جو معزول ہو چکے تھے، جو جج تھے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بھی ان کی بھی شکایت تھی، ان کے بھی الزامات تھے فیض حمید، جنرل فیض حمید کے متعلق، اور ان کے کیس بھی چلتے رہے عدالتوں میں۔ لیکن یہ جو ابھی معاملہ ہے، یہ ٹاپ سٹی ایک سوسائٹی ہے، اس کے مالک کا ہے، جو کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئے اور مجھے زبردستی میرے چیزوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کیا بھی، اور کچھ چیزیں رہ گئے، مطلب بہت ساری چیزیں تھیں جن کے ان کے خلاف الزامات تھے، اور وہ انکوائری ہوتی رہی اور وہ ثابت ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل فیض حمید ہیں، ان کو فوج نے اپنی تحویل میں لیا۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کئی اسکینڈل باہر آئیں گے، وہ کئی ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے کردار ہیں وہ ان کی بھی گرفتاری ہوگی، ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ اور یہ اگر فوج جو ہے وہ اگر اپنے لوگوں کو پکڑ سکتی ہے، احتساب کے عمل میں لا سکتی ہے، احتسابی عمل ان کے اوپر لاگو کر سکتی ہے، تو پھر سویلین جو ہیں وہ کس باغ کی مولی ہیں؟ پاک فوج نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا اپنے گھر سے، اب یہ گھر سے باہر تک جائے گا، اور جو جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں انہیں بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب یہاں جو سیاسی معاملات ہیں وہ ابھی بہت کچھ نکلنا باقی، اور بہت کچھ نکلے گا۔ اور اگر ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کے خلاف اگر کارروائی کی جا سکتی ہے، تو پھر ججز جو ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہی کی طرف ڈالا، جنہوں نے غلط فیصلے دیے، اور ان کے غلط فیصلوں سے ملک آج تک سروائیو نہیں کر پایا، آج تک ان کی معاشی حالت خراب ہے، قوم کی حالت خراب ہو چکی ہے، ملک و قوم یعنی پستی کی طرف جا رہے ہیں، صرف ان فیصلوں کی وجہ سے انہیں بھی کٹہرے میں لایا جائے، اور سخت سے سخت سزا دی جائے، اور سخت سے سخت قانون پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک فیض حمید ہے، صرف وہی گناہ گار ہے، اور اسی نے یہ اس کے پیچھے بہت چیزیں ہیں۔ اور یہ فیض حمید جو ہیں، یہ جب کور کمانڈر تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس وقت بھی یہ سیاسی عمل میں حصہ لیتے رہے، اور جب یہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد سے بھی ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور اب بھی، اور وہ اس چیزوں میں ملوث رہے ہیں۔ اور یہ صرف گرفتاری جو ہے، یا یہ پاک فوج میں انہیں تحویل میں لیا گیا ہے، یہ صرف ٹاپ سٹی کیس نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں جو شواہد ہیں وہ نظر آئیں، وہ انہیں ملے ہیں۔ تو جب ہی انہوں نے فیض حمید کو فوج نے اپنے تحویل میں لیا ہے۔ ایسے آسان کام نہیں ہے کسی جرنل کو پکڑنا یا کسی جرنل کو تحویل میں لینا، اس میں بہت چیزیں نکلیں گی، اور بہت کچھ نکلے گا، اور بڑے بڑے مگرمچھ اب قابو میں آئیں گے، اور بہت چیزیں نظر آ چکی ہیں پاک فوج کو بھی، اور بہت سی اہم شخصیات ان چیزوں سے دیکھ کر انہوں نے یہ ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ ہاتھ اگر کسی نے ڈالا ہے تو کچھ ان کو ملا ہے، ثبوت ہے، شواہد ہیں، گواہیاں ہیں، تو اس وجہ سے ہاتھ، ورنہ جنرل کو، لیفٹیننٹ جنرل کو، اور وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی کو ہاتھ ڈالنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نظر آئی ہیں، انہیں پتہ چلا ہے، ان کے پاس شواہد ہیں، جب بھی انہوں نے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے پیچھے بہت سے سیاسی لوگ بھی گرفت میں آئیں گے، اور انشاءاللہ ججز بھی آئیں گے۔ جو ججز پچھلے ادوار میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، اور وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے رہے، اگر
جنرل فیض حمید نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، سیاسی انہوں نے وابستگی رکھی اور انہوں نے سیاسی لوگوں کے ساتھ بہت کچھ وعدے بعید کیے اور خود بھی وہ جنرل بننا چاہتے تھے. تو ان میں اگر جنرل فیض حمید کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے تو ججز کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ثاقب نثار ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں اس ملک کے، اس قوم کے، جنہوں نے اس ملک کو تباہی کی طرف ڈالا. یہ چلتا ہوا ملک، یہ خوشحالی کی طرف چلتا ہوا ملک، اڑان بڑھتا ہوا ملک، اس کو پستی کی طرف ڈالا، اس کو تباہی بربادی کی طرف ڈالا. انہیں بھی کٹہرے میں لایا جائے اور گرفتار کیا جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سیاستدانوں کا بھی احتساب ہو، سیاستدان پھانسی چڑھیں، سیاستدانوں کو ہتھکڑیاں لگیں، سیاستدانوں کو سزائیں ہوں، اور فوجی افسران بھی گرفتار ہوں، ان کا کورٹ مارشل ہو. اگر رہ جائیں تو جج رہ جائیں. کیوں؟ جج کوئی اوپر سے کوئی وہ خصوصی مخلوق ہیں، وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جن پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. قانون سب کے لیے برابر ہے. لہذا میں جنرل جو عاصم منیر صاحب ہیں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا یہ کام کیا ہے، اور یہ عمل ہوگا تو پاکستان میں مضبوطی آئے گی، پاکستان مضبوط ہوگا. اور جو یہ کام کرتے رہیں وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر یہ کام نہ ہوا تو ملک تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کام کریں، احتساب کریں، بلا تفریق کریں. کوئی جج، کوئی سیاستدان، کوئی پارٹی، کوئی جو بھی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، ملک و قوم کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے، اسے بالکل کٹہرے میں لایا جائے ان کے خلاف. اور جو موجودہ ججز ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ پاک فوج کا ساتھ دیں، ملک و قوم کی خاطر ساتھ دیں. اپنی ذات کے لیے سے باہر نکلیں، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ جج ہو یا سیاستدان ہو، یا لیڈر ہے کسی بھی پارٹی کا، وہ ذاتیات سے باہر نکل کے ملک و قوم کا سوچیں، ملک کے لیے کام کریں. جب بھی یہ ملک ترقی کرے گا، ورنہ یہ ملک، اس کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر ہمارے یہی رویے رہے، ہمارے یہی کرپشن کے حالات رہے، ہماری یہی سوچ رہی منفی، ملک میں انتشار فساد ڈالنے والوں کو کٹہرے میں لائیں اور ان پہ بالکل پابندی لگا دیں سیاست کی کہ وہ سیاست نہیں کر سکتے، انہیں بالکل کار واقعی سزا دی جائے. ناظرین، میرا یہ یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کوئی کمنٹس کرنے ہوں تو وہ ضرور کریں. اللہ حافظ.